ہوئے ہم چلتے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے، جو کہ تیمور بھائی نے بتایا تھا. ہم 16ویں سحری کا آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ، اور موضوع بھی جو ہمارا بہت خوبصورت اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو ہم انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے. جی تیمور بھائی. حافظ صاحب، ہم آتے ہیں جنگ بدر کے اوپر. ہم نے بات کی کہ آج 16واں رمضان جب بدر کے میدان میں مسلمانوں کی جماعت جمع ہوئی تو وہ کیا حالات تھے کہ جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، اور صحابہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو بدر کے کیا حالات تھے اس وقت؟ کیا ایسی سچویشن بنی کہ مسلمانوں کو یہ جنگ کرنے کی نوبت آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگ بدر اسلام کا وہ پہلا معرکہ کہ جہاں پر عرب کی عرب چونکہ پورے صحرا پر ہی جی پورے صحرائی زمین ہے، عرب کی تپتی زمین. جو لوگ حج و عمرہ کے لیے جاتے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ زمین پر چلنا محال ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو عرب کی اس زمین پر یہ معرکہ جی لڑا گیا، بالکل جس کو اگر میں خود سے بتاؤں تو شاید اچھا نہ بتا سکوں. صحیح. میں سہارا لوں گا آج حفیظ جالندھری کے صحیح. اشعار کا کہ آپ نے جس انداز سے منظر کشی کی ہے جنگ بدر کی، جی واہ واہ. وہ رہتی دنیا تک شاید نہ ہو سکے. صحیح. آپ فرماتے ہیں یہ تشنا لب جماعت، آہا. کیونکہ صحابہ جب پہنچے وہ 70 اونٹ اور 2 گھوڑوں کے ساتھ، ساز و سامان کی کمی، پہلی جنگ کا تعلق، بالکل بے سر و سامانی کا عالم. تو آپ فرماتے ہیں یہ تشنا لب جماعت جب وہاں پر رک گئی آ کر، دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر، کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے، رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے، ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے، میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے، میں سمجھا تھا مقدر. وہ صحرا جو ہے اپنی بدگمانی کو بتاتا ہے کہ میں سمجھا تھا مقدر، ہو چکی ہے دھوپ کی سختی، میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بختی. اب صحرا کہتا ہے بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا، لیا ہر آب لا پاسے زبردستی خراج اپنا. اور خبر کیا تھی؟ پھر کہتے ہیں مجھے کیا خبر تھی، خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا. اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی تو میرے دل کی قدورت خود بخود معدوم ہو جاتی. خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے، شہید آرام فرمائیں گے، غازی آ کے ٹھہریں گے. خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو، بنایا جائے گا فرش عبادت میرے دامن کو. اور آگے کہتا ہے کہ خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا اور چھپا کر ایک گوشے میں مصفہ حوض بھر لیتا، یہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا، میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا. یہ حضور کو دیدار کرتا رہتا. صحرا کہہ رہا ہے میں حضور کو دیکھتا اور میری تشنگی ختم ہو جاتی اور میں شبنم کے قدرے بھی نہ پیتا. وہ صحرا یہ کہہ رہا ہے، اور میں ان صحابہ کو اور حضور کو پیش کرتا. کہتے ہیں یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے، مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے، حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جاتی، میری عزت میری شرم عقیدت آج رہ جاتی. تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پہ آئے، الہی حکم دے سورج کو کہ اب آتش نہ برسائے. اگر اب میرے دامن سے غیرت کا کیا معاملہ ہے، ہم انسانوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی. جلیل و قدر مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر، عطا ان کے لیے وضو کے لیے تھوڑا سا، عطا ان کے لیے بحر وضو تھوڑا سا پانی کر، برائے چند ساعت ابر باراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب، بہاراں بھیج دے یا رب. یہ تو صحرا کی دعا تھی. حضور علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں. حضور نے کیا دعا کی ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو اپنا وعدہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں حضور کے دعاؤں کا، کہتے ہیں اللہ جو تیرا وعدہ تھا تو اپنا وعدہ پورا فرما، اور آج جو کامیابی ہے وہ مقدر فرما. اور آپ فرماتے ہیں یا الہی اگر یہ چند تیرے نام لیوا اگر یہ ختم ہوگا، مٹ گئے، تو دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا. اور پھر جنگ میں کیسی نصرت ملی، اور کس طرح کی ہمیں جو راوی لکھتے ہیں کہ 1000 فرشتوں سے اللہ پاک نے
اس جنگ میں معاونت فرمائی مسلمانوں کی. ایک حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ شاید فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی کسی کافر کی طرف بڑھتے تھے صحیح کہ اس کے سر کو قلم کریں گے تو دیکھتے تھے کہ یہ سر جو ہے وہ تن سے جدا ہو کر گرا پڑا ہے. یعنی کہ فرشتوں نے ایسی معاونت کی کہ جب کسی کی طرف ارادہ کرتے تھے تو پہلے سے اس کا جو سر ہے وہ تن سے جدا ہو جاتا تھا. یوں معاونت کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی فتح، اسلام کی فتح عطا فرمائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ سے